الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد قدرہ میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا بے پایاں کرم، کروڑا کروڑ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ پروردگار نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں زندہ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا یہ ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی ساعتوں میں زندہ رکھ کر اس میں عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کے محبت کرنے کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، تبھی ہمیں رمضان المبارک میں زندہ رکھا ہے پروردگار، اور اس کی اس کرم نوازیوں کو محسوس کرتے ہوئے اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبت کا بدلہ تو کیا، کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے اگر اس ماہ مقدس میں اگر ہم عبادات کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی آپ نے کچھ باتیں رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے سماعت کی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی میں نے فرض کیے، تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اس ماہ مقدس کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کی عظمتوں کو بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں کسی مہینے کا ذکر نہیں ہے،
12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا نام لیا ہے، شہر رمضان۔ قرآن میں مہینوں کا ذکر اگر ہے تو صرف رمضان المبارک کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس ماہ مقدس میں، شہر رمضان میں، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے رمضان بھی دیا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن بھی عطا کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور اس کے لیے ایک بہترین کتاب بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس میں نازل کی ہے، اور وہ کتاب قرآن، وہ کتاب فرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مقدس میں ان دو کا بیان فرمایا کہ شہر رمضان ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں نے قرآن کو نازل کیا، تو رمضان کو قرآن سے بہت زیادہ مناسبت ہے، رمضان کو بہت زیادہ مناسبت ہے قرآن سے، اور قرآن کو زیادہ مناسبت ہے رمضان سے، جس کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت 12 مہینوں میں سب سے زیادہ جس کی تلاوت ہوتی ہے وہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ جو حضرات 11 مہینے قرآن شریف نہیں اٹھاتے وہ کم سے کم رمضان المبارک میں تو ضرور قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مساجد میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوتوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی فجر میں تلاوت کر رہا ہے تو کوئی فجر سے پہلے ہی تلاوت میں لگا ہے، کوئی ظہر میں تلاوت کر رہا ہے، کوئی عصر میں تلاوت کر رہا ہے، کوئی افطاری سے پہلے تلاوت کر رہا ہے، پھر تو مغرب عشاء کے بعد تو حالت یہ ہوتی ہے الحمدللہ کہ سبحان اللہ، اکثر و بیشتر مسلمان قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سماعت کے لیے منتظر رہتے ہیں، کب میں قرآن کریم کی تلاوت کروں اور کب میں قرآن مجید کی سماعت کروں۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی محبت پیدا کر دی ہے، خاص نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ اللہ کے اس کلام سے محبت کرتا ہے۔ بندے کو اگر اختیاری نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن پڑھنے کو تو آتا نہیں، کم سے کم اتنا تو شغف پیدا ہو جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کھڑے ہو کر کے اس لاہوتی کلام کو تو سنیں۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اور اس کا ہی صلہ ہے کہ وہی سبب بنتا ہے کہ آپ تراویح میں دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو ہے الحمدللہ رات میں 20 رکعت تک کھڑے ہو کر کے اللہ کے کلام کو سماعت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں توفیق دیا ہے، جو 20 رکعت کھڑے ہو کر کے اس لاہوتی کلام کو سنتے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کیا ہم سے محبت کر رہا ہے اور ہم پر خیر کے فیصلے فرما رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سننے کے لیے توفیق عطا فرماتا ہے۔ جس بندے سے محبت اللہ تعالیٰ کو ہو جاتی ہے، وہ بندے کو چاہتا ہے کہ وہ بندہ میری بارگاہ میں آئے۔ ہم اسی آدمی کو ہم انوائٹ کرتے ہیں جسے ہم پسند کرتے ہیں، اور اسی کو ہم زیادہ دیر تک اپنے پاس رکھتے ہیں جس سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہے نہیں ایسا کہ ہم اسی سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں جس سے ہم پیار کرتے ہیں؟ ایسا ہے نہیں؟ ایک آدمی سے بیزار ہوتا ہے، ارے کب بھاگے گا یہ آدمی، کب بند کرے گا اپنی گفتگو، کب بکواس بند کرے، کب یہاں سے جائے۔ لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ اور گفتگو کرے، اور مزید اس کے ساتھ گفتگو ہو، یہ مزید اور کچھ باتیں کرے، ہم اسے مزید کچھ اور گفتگو کریں، یہ ہمارے پاس دیر تک بیٹھے، ہم اس کے ساتھ دیر تک بیٹھیں، دیر تک ہماری گفتگو ہوتی رہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کرنے کے بعد 1-2 دن نہیں رکھا، کروڑوں برس اپنی قرب میں رکھا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بے پناہ پسند کرتا ہے، جس کی بنیاد پر نور نبی کو اپنے قرب میں کروڑوں برس رکھا تھا۔ ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسے اپنے قرب میں رکھتے ہیں، اپنے گھر بلاتے ہیں، بار بار کسی بھی بہانے سے ہم بلاتے ہیں۔
یا جس سے محبت کرتے ہیں اس کے گھر بار بار کسی بھی بہانے سے چلے جاتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، وہ کسی بہانے سے آ جاتے ہیں۔ میں ادھر سے ہی گزر رہا تھا، سوچا کہ آپ کسے ملتے ہوئے چلے جاؤں۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اگر دور سے بھی جا رہا ہو تو ادھر آ کے جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کیا معاملہ، ادھر کیسے آنا ہوا؟ کہتے یہ ہے کہ کچھ نہیں، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا کہ آپ سے ملتے ہوئے چلے جاؤں۔ جس سے محبت ہوتی ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ میں گزر رہا تھا، میرا کام ادھر تھا، میں ادھر کو آیا تھا، میں آپ کے پڑوس میں آیا تھا، میں آپ کے قریب میں آیا تھا، میں آپ کے گیرج کے بازو بھی بہانے ہیں ملنے کے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پاس بار بار جانے کو من کرتا ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم بار بار مسجد کو اگر جا رہے ہیں تو گویا کہ یاد رکھیں اللہ کو جس سے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، جس دل میں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، وہ دل بار بار چاہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کو بار بار جاؤں، دیر تک رہوں۔ اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر بندے سے میری محبت ہو گئی ہے تو میں اسے دور نہ رکھوں بلکہ اپنے گھر بلاؤں، بار بار بلاؤں، دیر تک رکھوں۔ کبھی تو اسے جو ہے تراویح پڑھا کر کے لگا دیتا ہے کہ تراویح میں کھڑے ہو جا، 20 رکعت کھڑے ہو کر کے میری بارگاہ میں 1 گھنٹہ گزار، میں تجھے دیکھتا رہوں، تو مجھے راضی کرنے میں لگ جا۔ 20 رکعت کھڑا تھا۔ بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بہانے سے، تفسیر کے بہانے سے بھی رکھ لیتا ہے، لوگوں کو دیر رات تک رکھتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے سے محبت ہوتی، یہ پورا مہینہ ہی ایسا ہے، ایک نظام بنا دیا پروردگار بندے کو، جس طریقے سے پروردگار چاہتا ہے کہ میں ایسے پاک کروں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر اینگل سے پروردگار ہمیں پاک کر کے متقی و پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ اللہ تو بندے کو چاہے کہ میں پاک کر دوں، اور اللہ خود کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، میری منشا یہ ہے کہ میں تمہیں پاک کر دوں۔ اللہ کی منشا یہ میں تمہیں پاک کروں، تم روزے رکھو، میری فرما برداری بجا لاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، اس سے شغف پیدا کرو، اس کے صلے میں کیا کروں گا؟ تمہیں پاک کر دوں گا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے سے رہے۔ اللہ اس قدر ہم سے محبت کرا، اور اعلانیہ طور سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی پوشیدہ بات ہو کہ یہ راز کی بات ہے، کوئی میں بتاتا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ پروردگار نے قرآن کریم میں اوپن کر دیا پروردگار کہ میں اس طریقے سے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، میری منشا یہ ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اتنا سب کہنے کے بعد بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ راتوں میں قیام کا خیال آتا ہے، نہ دن میں تلاوتوں کا خیال آتا ہے۔ بس ایک روزے کا مسئلہ ہے رمضان المبارک میں، روزے الحمدللہ کچھ تو محبت کے ساتھ اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتا ہے کہ مجبوراً رکھنا پڑتا ہے کہ اگر میں نہیں رکھوں گا تو سوسائٹی میں لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہو کر کے روزہ نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بنیاد پر بھی روزہ رکھتے ہیں کہ اگر میں نہ روزہ رکھوں تو لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ مسلمان ٹھا کٹا سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتا۔ تو اس وجہ سے بھی کوئی مجبوراً روزہ رکھتا ہے، کوئی مسروراً رکھتا ہے، کوئی اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے رکھتا ہے۔ بہرحال ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی بھی عمل کریں، ہر عمل میں ہمارے لیے اخلاص ضروری ہے، اور یہ پسند کریں کہ مولا مجھے کچھ دے یا نہ دے، مولا اپنی رضا دے دے۔ مولا اپنی رضا، اس لیے کہ اللہ کی رضا جس سے حاصل ہو جاتی ہے اسے نعمتوں کو اور سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کروں گا تو وہ ملے گا، یہ کروں گا تو وہ ملے گا۔ پروردگار کو خود حاصل کر لے، اس کی رضا مل جائے تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ میں نے حدیث پاک جو پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ قول خدا ہے، نبی راوی ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے بندے نے رکھا ہے، روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا، وانا اجزا بہ۔ اور بعض نے اسے اجزا کے حرکت کے ساتھ بھی پڑھی ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ بندے نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، بندے نے روزہ میری رضا کے لیے میرے لیے رکھا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں جزا دیتا نہیں، میں جزا نہیں دوں گا بلکہ میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔
اگر مولا جزا بن جائے تو پھر سمجھو کہ اس روزے دار کا حال کیا ہوگا کہ مولا خود اسے مل جائے، مولا خود اسے مل جائے۔ یہ ایسا رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے کہ اگر بندہ چاہے تو پروردگار کو اپنا بنا سکتا ہے، خالق ہمارا ہو جائے تو پوری مخلوق ہماری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے محمود و ایاز کا واقعہ بھی سنا ہوگا، غالباً آپ کو میں دوسرے ٹائم پر کسی اور مہینے یا کسی اور موقع پر سنایا ہوگا تو یاد رکھے ہوں گے آپ غالباً کہ محمود و ایاز کا حال یہ تھا کہ محمود اور ایاز ایک آقا ہے ایک غلام ہے، ایک آقا ایک غلام، بڑی محبت ہے دونوں میں محمود و ایاز کو، آقا اور غلام۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی ان دونوں کا ذکر کیا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی بارگاہ میں جب آ جاتے ہیں تو نہ اس میں محمود ہے نہ ایاز ہے، سب برابر برابر ہیں۔ جب آقا آ جائے تو بھی اسے اسی صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، جو غلام بھی آ جائے تو اسے بادشاہ کے بازو میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ لیکن دوسرے دربار کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ وزراء کے لیے ہے، صرف وہاں وزراء بیٹھیں گے، وہاں پر جو ہے اس کے خاص لوگ بیٹھیں گے، وہاں اس کے فلان لوگ بیٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو غلام ہوں گے، غلاموں کے لیے ایک لیول الگ ہوگا کہ وہ زمین پر فرش پر بیٹھیں گے، وہ قالین پر بیٹھیں گے، بلکہ دوسرے جتنے لوگ ہوں گے وہ جو ہے سیٹوں پر بیٹھیں گے، وہ ان کے فرش پر بیٹھیں گے، اس پر بیٹھیں گے۔ خیر ان لوگوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو جب خدا کی بارگاہ میں کوئی آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ خالق کی بارگاہ میں جب آ جاتا ہے تو اب یہاں نہ کوئی آقا ہوتا ہے نہ کوئی غلام ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، آقا ہو تو بھی غلام ہو تو بھی۔ ارے آقا کھڑا ہو گیا ہے کیسے بازو، نہ آقا کو اجازت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میرے بازو نہ کھڑ۔ پیر ہے، مرید یہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا دور رہوں، ڈسٹنس پر رہوں ہر ادب کے لحاظ سے، لیکن جب بارگاہ خداوندی میں جب آ جاتا ہے تو پیر اور مرید ایک ہی صف میں کھڑا ہوا ہے، استاد و شاگرد ایک ہی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ تو محمود و ایاز کا حال، وہ بھی دونوں آقا اور غلام تھے، ایک آقا ایک غلام تھا۔ تو حال یہ ہوا کہ محمود نے کہا کہ ایسا کرو کہ اعلان کر دو، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اعلان کر دو کہ فلاں تاریخ کو میں پورا خزانہ ہیرے جواہرات فلاں میدان میں بکھیر دوں گا، اور اس دن اعلان کر دو کہ سب آ کے لے جائیں، جس کے پر جو ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہوگا، لے جاؤ۔ ایاز نے کہا ٹھیک ہے آقا۔ اعلان کر دیا گیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پر فلاں میدان میں پورے ہیرے جواہرات بچھا دیے جائیں گے، اور جو رعایا بھی جس کے اوپر ہاتھ رکھے گی وہ اسی کا مال ہو جائے گا۔ اعلان ہوا، تاریخ متعین ہوئی، تاریخ بھی آ گئی، وقت بھی آ گیا، اب سب بکھرا ہوا ہے، پورے میدان میں ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے ہیں۔ اب سب رعایا بھی انتظار میں ہے کہ کب سیٹی پھونکا جائے، کب سیٹی پھونکیں، کب جا کر کے ٹوٹ پڑے اس پر۔ تو اعلان کے حساب سے، وقت کے حساب سے جب اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب جاؤ اور جو تمہارے ہاتھ کے نیچے آئے گا وہ تمہارا ہو جائے گا، اب سب پوری رعایا ٹوٹ پڑنے لگی۔ آقا نے کہا، محمود نے کہہ دیا، اور کہنے کے بعد جب لوگ لوٹنا شروع کیے تو محمود گھوڑے پہ سوار ہو کر کے دوڑ کر جانے لگے۔ آقا تھا، جانے لگا تو پیچھے دیکھا کہ ایاز ایک گھوڑے پہ سوار، وہ بھی پیچھے محمود کے پیچھے چل رہا ہے۔ قریب گیا، محمود نے کھڑا کر پوچھا، ایاز یہ کیا بے وقوفی ہے، ہیرے جواہرات تو پورے بکھرے ہوئے ہیں، آج جس پر جو جتنا لوٹے گا سب لوٹ کے لے جائے گا، جس پہ ہاتھ رکھے گا سب اسی کا مال ہوگا۔ ایاز نے کہا آقا میں وہی کام کر رہا ہوں، کیا ہوا، آپ کا اعلان کیا ہے؟ کہا کہ میرا اعلان یہ ہے کہ جو جس پر ہاتھ رکھے گا، آج جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ مال اسی کا ہو جائے گا۔ ایاز سیدھا آگے بڑھا اور محمود کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، محمود کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کہا یہ کیا بے وقوفی ہے؟ کہا ایاز نے کہا آقا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کا ہو جائے۔ ارے یہ تو ہیرے جواہرات اس آپ کی ملکیت میں کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، اس پر یہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ ایاز نے کہا آقا اگر آپ میرے ہو جائیں تو پوری سلطنت میری نہ ہو جائے گی؟
آپ اگر میرے ہو جائیں، محمود اگر ہمارا ہو جائے تو پوری نعمتیں ہماری ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا یہی بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل حال رکھو، کوئی بھی عمل کرو اللہ کی رضا رکھو کہ مولا اس سے راضی ہو جائے، میرا مولا اس سے راضی ہو جائے۔ اور یہی بتایا کہ اگر تمہاری نیت یہ ہو کہ میں مولا کے لیے روزہ رکھتا ہوں تو یاد رکھو اللہ فرماتا ہے میں جزا دیتا نہیں، میں جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہوگا، ریان ہوگا، اس دروازے میں صرف وہی داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے۔ رمضان میں جو لوگ روزہ رکھیں گے انہی لوگوں کو اس خاص دروازے میں داخل کیا جائے گا، وہ دروازہ ہے ریان کا۔ فرشتہ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے اعلان کرے گا ریان کے دروازے میں داخل ہونے والے کھڑے ہو جاؤ، تمام روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر اس دروازے سے کوئی نہ اسے نمازی جائے گا نہ زکوٰۃ دینے والا جائے گا، کوئی نہیں، صرف اور صرف ریان کے دروازے سے صرف روزے دار جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں سرکار بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کہ روزے دار اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی بو، اس کے منہ سے نکلنے والی خوشبو، حالانکہ بظاہر ہم کو تو اس کی بدبو نظر آتی ہے نا کہ روزے دار کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، روزے دار کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روزے دار کے منہ سے نکلنے والا خوشبو، اس نکلنے والی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہے پروردگار کے نزدیک روزہ دار۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں، میں یہ عطا کروں گا، روزہ دار کو یہ دیا جائے گا، روزہ دار کو یہ دیا جائے گا، جنت کی حوریں انتظار کر رہی ہوں گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب روزہ دار روزہ رکھنے کے لیے رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کا مہینہ آئے گا، دیکھیے بڑی خوبصورت بات ایک اور بتاتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان کے مہینے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تیاری کرو، اس کا استقبال کرو، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے لیے پورے زینت کرو، اسے زیب و زینت سے اسے نوازو، اسے سنوارو۔ کون سے مہینے کو؟ آنے والے مہینے کو اسے اپنے ہر عمل سے اسے خوش کرو، استقبال کرو اس کا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو ارشاد فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو بندوں کو حکم ہے کہ روزہ دار بہتر طریقے سے اس کا استقبال کرے روزے کا، لیکن جب روزے کے ایام شروع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان کے پہلے ہی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میری جنت کو سنوارو، میری جنت کو سنوارو اسے۔ یا اللہ جنت تو پہلے ہی سجی ہوئی ہے، یا اللہ جنت تو اور سجی ہوئی ہے، ہر چیز اس میں مہیا، ہر نعمتیں موجود ہیں، کوئی ایسی نعمت نہیں جس میں جو نعمت جنت میں نہ ہو۔ حور ہیں، غلمان ہیں، نہریں ہیں، محلات ہیں، درخت ہیں، ہر قسم کا فروٹ موجود ہے، ہر قسم کے کھجور موجود ہیں، ہر طرح کے مشروب موجود ہیں وہاں پر۔ بندہ جو پسند کرے گا وہ اسے حاضر کر دیا جائے گا۔ اتنے چیزیں ہوں گی۔ اگر کوئی تیتر کا بھی کباب چاہتا ہے کہ تیتر کا کباب ملے، تیتر کا بھی ملے گا، بٹیر کا چاہے بٹیر کا ملے گا، مرغی کا چاہے مرغی کا ملے گا، مچھلی کی تلی کا اگر چاہے تو مچھلی کی تلی کا ملے گا اسے کباب۔ گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نعمتیں اسے جنت میں میسر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اسے اور مزید مزین کرو، اور اسے زینت دو، اسے اور سوارو۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ پہلے ہی سوار اور مزید سوارو اسے۔ اللہ اگر حکم دے ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے پروردگار، کہتا ہے کہ اسے اور سوارو، اسے اور سوارو۔ جب رب سوارے تو پھر بتائیے کیسے ہوگی وہ جنت؟ تو یہ جنت کسے ملے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتنا سجاوٹ جو کیا گیا ہے بس کس کے لیے ہے وہ سجانا؟ روزے دار میرے لیے روزہ رکھے گا، میں اس کے لیے جنت کو سنوار رہا ہوں۔
یہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، میں اس کے لیے سوار رہا ہوں پروردگار عالم۔ روزے دار کے لیے جنت کو سجایا جا، روزے داروں کے لیے جنت کو سجا رہا ہے پروردگار، اور حور روزے دار کے لیے انتظار میں ہے۔ ایک خوشبو آتی ہے، ایک خوشبو نکلتی ہے جنت سے، اور اسی خوشبو کو سونگتی ہوئی وہ حوریں انتظار کریں گی کہ یہ خوشبو تو روزے دار کی ہے، یہ خوشبو روزے دار کی ہے، اور اللہ سے عرض کریں گی مولا جس کی زبان سے یہ خوشبو نکلا ہے اس سے میرا نکاح کرا دے۔ یہ سب نعمتیں ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں، سب پروردگار نعمتیں دے گا، لیکن یاد رکھو سودا بڑا نہیں ہے، بلکہ یہ سودا کرو کہ مولا میں روزہ رکھوں گا تو تو راضی ہو جائے، مجھے جنت ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، مولا تیری رضا چاہیے، تیری رضا مل گئی تو سب کچھ مجھے مل جائے۔ تو ہر عمل میں ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ خیر الحمدللہ رمضان المبارک کے مبارک ایام میں روزہ دار مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، الحمدللہ پھر سے وہ رونقیں آ چکی ہیں جو گزشتہ چلی گئی تھیں، پھر سے الحمدللہ شوال میں چلی گئی، پھر سے رمضان المبارک کے مبارک مقدس مہینے میں پھر سے وہ خوبصورتی لوٹ کر چہرے چمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں چہرے۔ یاد رکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کو میں قیامت میں بڑی آسانی کے ساتھ پہچان لوں گا۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچان لیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے جو نمازی ہوں گے ان کو اور روزے داروں کو بڑی آسانی سے، اس وجہ سے کہ جتنے اعضاء سجدے کی حالت میں لگتے ہیں ان اعضاء سے نور نکلے گا۔ سجدے کی حالت میں جن اعضاء کو ہم رکھتے ہیں، گھٹنا رکھتے ہیں، پیر رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، ناک رکھتے ہیں، پیشانی رکھتے ہیں، تو ان جگہوں سے نور نکلے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار جب روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم سے نور کو پھوڑے گا، نور نکلے گا، پھوٹے گا اس کے جسم سے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے بھی پہچان لوں گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا محبوب اب تک سو رہے تھے، محبوب اب تک آرام کر رہے تھے، جاگ جاؤ۔ سب سے پہلے محبوب کو اپنے قبر انور سے اٹھایا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے حکم ہوگا کہ محبوب اب اٹھ بھی جا، اب اٹھ بھی جا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مدینے سے اٹھوں گا، میں اپنے قبر انور سے اٹھوں گا، جیسے میں اٹھوں گا آگے گزروں گا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ملے گی، میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہوں گا اٹھو، وہ اٹھیں گے، میں ہاتھ پکڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو لے جاؤں گا، ایسے ہی تمام انبیاء کو لے جاؤں گا، تمام میرے شہداء کو لے جاؤں گا، میں صدیقین کو لے جاؤں گا، پوری جرمٹ انہی کی ہوگی، انہی لوگوں کی ہوگی، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو ان کے ارد گرد لگا دے گا۔ یہ اٹھیں گے، پھر وہ اٹھیں گے، پھر اسی طریقے سے اٹھتے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی ہوگا۔ یاد رکھو کہ جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں سے فلاں ایسے ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں جگہ میں سنیت پر حملہ ہو گیا، سنی لوگ یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، اس جماعت میں چلے گئے۔ ہاں ہوتا ہی رہے گا، یہ حملے ہوتے رہیں گے، اس طریقے سے جو ہے سنیت کم ہوتی چلی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبوں میں ایمان پھیلا ہے، غریبوں سے ہی ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ایمان کا ثبوت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ مالدار دوسرے مسلکوں میں، دوسرے جماعتوں میں پھیل رہے ہیں کہ آپ کو کبھی کبھی تو ہمارے کچھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت پورے آفیشل لوگ اس جماعت میں چلے گئے، نہ فلاں آفیشل لوگ چلے گئے، نہ فلاں مالدار، ان کی جماعت میں تو اتنے مالدار ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں ہم کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہی لوگوں کی جماعتوں میں کروڑ پتی لوگ ہوں گے، اس لیے کہ غریب میں ایمان پھیلا ہے، غریب میں ہی ایمان ختم بھی ہو جائے گا۔ غربا میں ایمان پھیلا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ایمان غریبوں میں سے پھیلا ہے اور واپس لوٹ کر غریبوں میں آ جائے گا، اور پورا ایمان دنیا سے سمیٹ کر مدینے میں اور میری قبر انور میں آ جائے گا۔ ہمارے ایمان کا ثبوت اور کیا چاہیے؟ تم کروڑ پتیاں ہو جاؤ، تمہاری جماعت کے پاس کیا کیا نہیں۔ آج کل سب سے زیادہ بڑی سے بڑی پریس جو ہے، جو چھاپنے کی پریس ہے، وہ انہی لوگوں کے پاس میں ہے۔ دیکھیے قرآن کریم انہی کی پریس میں، سب سے زیادہ دنیا کے سب سے بڑی پریس جو ہے قرآن چھپنے والی انہی لوگوں کے پاس ریاض میں ہے، اور ایمان کو ڈاکہ ڈالنے والی جو کتابیں ہیں وہ سب سے زیادہ چھپنے والی ہے ریاض میں۔
جو اہل حدیث لوگ جو چھاپ کر ان کی کتابیں انڈیا میں نہیں چھپتی ہیں. یاد رکھو انڈیا میں بہت غریب لوگ، اور یہاں پر جو مشینیں ہیں وہ سب چھوٹی لیول کی ہیں. ریاض میں ہائی فائی مشینیں ہیں جہاں پر وہ لوگ ریاض میں چھپاتے ہیں. ریاض میں وہ ایک اہل حدیث سے میں نے پوچھا ان کی لائبریری میں جا کر کے آپ کی کتابیں کہاں چھپتی ہیں؟ کہا کہ میں نے ایک حدیث ان کی رانگ تھی بخاری شریف کی، اس نے ایک کتاب لکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، نبی کی نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح یاد اس نام کو بھی یاد رکھیں، صحیح نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں نے مطالعہ کیا اس میں ریفرنس دیے گئے تھے، بخاری مسلم کے ریفرنس دیے گئے تھے. میں نے دیکھا بخاری کھول کر کے یہ ریفرنس غلط تھا اس میں، حالانکہ وہ حدیث اس میں موجود نہیں تھی. جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا وہ اس کتاب میں موجود جو لکھ کر کے تھے وہ بخاری میں نہیں تھی. میں نے فون پہ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بھائی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ کیوں ریفرنس غلط ہے. ہم ابھی تو نہیں بتا سکتے اس لیے کہ ہماری پوری ٹوٹل، اللہ کے گھر میں بتا رہا ہوں، پوری ٹوٹل ہماری کتابیں جو بھی چھپتی ہیں وہ ریاض سے چھپتی ہیں، جو ریاض کے نجد ہے، جو نجد ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 1450 سال پہلے صحابہ کے درمیان فرمایا تھا، میرے صحابہ تم لوگ مجھے دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو نجد کے لیے، میں ملک شام کے لیے دعا کروں گا، ملک یمن کے لیے دعا کروں گا، لیکن نجد کے لیے نہیں دعا کروں گا. وجہ یہ ہے کہ نجد سے شیطان کے سینگ نکلنے والے ہیں، وہاں سے شیطان پیدا ہونے والے ہیں، شیاطین کی گروہ نکلنے والی ہے. وہیں سے پیدا ہوا عبد الوہاب نجدی، اور وہیں سے جو ہے یہ اسی کا نام ریاض ہے جہاں سے جو ہے یہ وہابیت پھیل رہی ہے اور پوری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. حال ہی کی بات میں آپ کو رمضان کی عقل کی بات، کل میں نے ایک نیوز جیسے میں نے سنا کہ ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ جیسے فیس بک وغیرہ میں اور دوسرے نیوز وغیرہ میں جو بتایا گیا ہے کہ جو آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بم بلاسٹ کر رہے ہیں کہ حضرت اویس سخرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کو بھی جو ہے بم سے بلاسٹ کرا دیا گیا، اسے بھی ختم کر دیا گیا. فلاں ایک جگہ مزارات تھے، فلاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو محبین تھے، ان کے جو ساتھ میں آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں رہنے والوں کی جتنے مزاریں تھی ان تمام مزاروں کو بلڈوزر سے بھی توڑا گیا اور بم رکھ کر کے بھی اڑا دیا گیا. اس طریقے سے وہاں پر یہ فساد برپا کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ وہابی لوگ بھی خیال کر رہے تھے، یہ دوسری جماعتیں لوگ بھی بڑے خوش ہو رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہماری جماعت کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں. کل کی نیوز، تازہ نیوز یہ ہے، کل کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وہی لوگ جو مزارات کو ڈھانے کی باتیں کر رہے تھے، مزارات کو ڈھا رہے تھے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور لوگوں کو نیوز دیا کہ ہم ان قریب عرب پر بھی حملہ کریں گے، سعودی پر حملہ کریں گے، اور خانہ کعبہ جو پتھروں کی دیواروں میں ہے، لوگ پوری دنیا سے اسے پوجتے ہیں جا کر کے ان پتھروں کو، لہذا ہم کعبۃ اللہ کو بھی ڈھا دیں گے. دیکھیں کیسا کیسا زمانہ آ رہا ہے. یہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پرانے طریقے پر باقی رہو، اسلاف کے طریقے پر باقی رہو. نیا کپڑا ضرور پہنو، نئے جوتے پہنو، نئی ٹوپی پہنو، نیا بنین پہنو، نیا انڈرویئر پہنو، سب نیا کرو. کتابیں نئی، بلڈنگ نئی، کار نئی، سب نیا. عقیدہ ایک ہی پرانا رکھو، عقیدہ ایک پرانا رکھو، ورنہ نہ تم گھر کے ہوگے، نہ گھاٹ کے ہوگے، نہ تمہاری دنیا میں عزت ہوگی، نہ قبر میں تمہاری عزت ہوگی، نہ حشر میں تمہاری عزت ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے زمانے میں نبی کو کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جو ہے انصاف کرو. یہ وہی جماعت کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مزار کو ڈھا دیا جائے. خیر میرا موضوع وہ نہیں ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بن مٹنے والے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روزہ رکھتے ہیں تو یہ بھی خیال رکھو کہ ہمارا روزہ صحیح ہو جائے، اللہ کی رضا ہمیں شامل حال ہو جائے، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. بس یہی، اگر اللہ کی رضا ہمارے کسی عمل سے ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو گیا، تو سمجھو دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی ہم کامیاب رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور رہی بہت ساری باتیں اس میں، جیسا کہ ہمیں رمضان المبارک میں خیال کرنا ہے، تلاوت قرآن تو الحمدللہ کر رہے ہیں، تراویح تو ماشاءاللہ اب تک تو کچھ دن ہو گئے، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، 5 دن تو تراویح ہو گئی الحمدللہ ہماری. اور 5 دن میں تو الحمدللہ پوری الحمدللہ جو ابتدا سے تھے تراویح میں الحمدللہ آج تک، کل تک کی رات کی بات ہے الحمدللہ پورے کے پورے ہیں الحمدللہ. اللہ کرے کہ پروردگار پورے سال، پورا مہینہ بھی اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی پوری جو ہے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.
زندگی بھر سونا ہے، زندگی بھر کرنا ہی ہے، سب دنیا کے کام کاج رہتے ہی ہیں، اس مہینے میں بھی اللہ اکبر، اس مہینے سے بھی محروم ہو جاؤ۔ میں نے جو حدیث پاک گزشتہ جمعہ سنائی تھی کہ وہ منبر کی بات ہے، اگر رمضان کو پائے اور وہ اللہ سے مغفرت نہ کروا لے، بخشش نہ لے اللہ سے، تو وہ بندہ ہلاک و برباد ہو جائے، ہلاک و برباد۔ ارے جس کی آخرت برباد تو سب برباد ہے اس کا۔ مولا ناراض ہو گیا، مولا کی نظر رحمت ہٹ گئی تو سمجھو اس کی زندگی بیکار ہے، وہ چاہے کتنا بڑا سی ایم کیوں نہ ہو جائے، سب بیکار ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی دنیا کا ہو جائے، مولا ناراض تو سب بیکار ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، جھوپڑ پٹی میں ہے، وہ جھوپڑ پٹی پوری کائنات کے لیے یہ ایک چمکدار ستارہ بن کر رہتا ہے، چمکدار ستارہ۔ جس غریب سے اللہ محبت کر لے، الحمدللہ ہماری تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی روزے رکھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جنت کے دروازے ہوں گے، قیامت کے دن جنت کے دروازے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ایک ایک دروازے پہ ایک ایک کیٹیگری کے لوگوں کو رکھے گا۔ ایک دروازے پہ صرف زکوٰۃ دینے والے لوگ جائیں گے، ایک دروازہ ہوگا جس میں نمازی داخل ہوں گے، ایک وہ ہوگا جس میں روزے دار داخل ہوں گے، ایک ہوں گے جو نیک صدقات و خیرات کرنے والے ہوں گے، تو تمام کے لیے الگ الگ دروازے ہوں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں حدیث پڑھ رہا تھا روزے کے متعلق، تو اس میں ایک پیاری حدیث ملی تو میں آپ کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں، کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے دروازے ہیں یا رسول اللہ، ایک ایک دروازے پہ ایک ایک لوگوں کو بلایا جائے گا، ایک ایک کیٹیگری کے لوگ اس میں داخل ہوں گے، ایک ایک کلاس کے لوگ اس میں داخل ہوں گے، یا رسول اللہ یہ 8 دروازے ہیں، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو 8 دروازے سے بلایا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں، وہ ابو بکر تو ہوگا کہ ہر دروازے تجھے بلایا جائے گا۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہے کوئی بندہ جو ہر دروازے سے جسے بلایا جائے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسا شخص ہے، تو ایسا محب ہے خدا کا کہ جسے ہر دروازے سے تجھے بلایا جائے گا۔ ایسے صدیق اکبر رضی اللہ، اس لیے کہ نبی پر قربان ہونے والے ہیں، اور نبی پر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے روزے میں صدیق اکبر کے روزے میں بڑا فرق ہے۔ ہر عمل میں رسول کی رضا دیکھتے تھے نا، وہ ہر عمل میں رسول کی رضا، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں قیام نہ آئے، اللہ اکبر، صدیق اکبر جیسا کون نماز پڑھنے والا، وہ تو پہلے درجے کی نماز پڑھنے والے تھے۔ اور حدیث پاک کے اس احسان والی حدیث کو یاد رکھیں، حدیث جبرائیل کے مطابق وہ عمل کرنے والے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پہلے درجے کی نماز وہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ کر کے تو عبادت کرے، تو ایسی نماز پڑھ جیسا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا ہے۔ صدیق اکبر نماز پڑھتے تھے، مصطفیٰ کو دیکھ کر کے نماز پڑھتے تھے، نماز ہو پڑھتے۔ ایک مرتبہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحابہ کرام سے پوچھا کہ سری نماز جو ہوتی ہے نا، خاموشی سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کے متعلق پوچھا گیا تھا، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے ہیں؟ ہم تو آواز تو سنائی نہیں دیتی، سری آواز جو ہے آہستہ پڑھی جاتی ہے سری نمازیں، تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جہرن یعنی مطلب کچھ تلاوت کرتے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں تلاوت کرتے ہیں، باقاعدہ قرات فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، آپ کو کیسے معلوم کہ آپ جو ہیں آپ تو نماز میں ہوتے، کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں؟ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں، قربان جاؤ، کہتے ہیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے تھے اور ہم محسوس کرتے کہ رسول تلاوت کریں۔ کیسے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو رسول کی داڑھی ہلتی تھی، گویا کہ نماز کی حالت میں پہلے درجے کی نماز پڑھنے والے صحابہ تھے۔ اور سب سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتصدیق امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حال ہے۔ خیر بہرحال روزے داروں کے لیے تو مبارکبادیاں ہیں، روزداروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوٹنا ہی لوٹنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطا کرنا ہی کرنا ہے پروردگار۔ اور آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں جو لوگ روزہ اور افطار کریں، سحری اور افطاری کرتے ہیں، ارے سحری اور افطاری میں ہم تو ڈٹ کے کھاتے ہیں، دوسرے دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نہ سحری کا حساب لے گا نہ افطاری کا حساب لے گا۔ اتنا زیادہ پروردگار اتنا کھلا رہا ہے، پروردگار اتنا اس کا حساب بھی نہیں لے گا۔ پروردگار اللہ تبارک و تعالی حساب نہیں لے گا، تو پروردگار کی جانب سے دعوت ہے،
पूरा महीना दावत है, इसमें खाना पीना, सहरी में भी खाओ, अफ्तारी में भी खाओ, लेकिन खाओ तो ज़रा संभल के खाना। इतना न खा लो कि अब तरावी को नहीं कर सकते, इतना मत खाया कीजिए कि तरावी को आ नहीं सकते, तरावी में खड़ नहीं सकते, तरावी में जो 8 रकात के बाद ही सुस्त हो जाते हैं, इतना खा लिया। ये खाने का हमारा इफ्तारी के माने क्या है, इफ्तार कितना करना है। जैसे कि बेंगलुरु मैं कुछ 5 साल में, बचपन से, पैदाइश तो मेरी बेंगलुरु की है, फिर उसके बाद हम तमिलनाडु में कुछ साल रहे, फिर उसके बाद आ गए, लेकिन मैंने कभी तमिलनाडु में ये नहीं देखा कि इफ्तारी के बाद सहरी से, तरावी से पहले खाना खाते हों। सब तरावी के बाद खाना खाते थे। मैंने वहीं यही देखा था कि खाना रात के इफ्तारी के बाद खाना जो खाते थे वो रात में तरावी के बाद खाते थे। यहाँ आने के बाद इफ्तारी कर लिए क्या, इफ्तारी कर लिया, मैं इफ्तारी कर लिया क्या, पूरे तरीके से मगरिब के बाद ही खत्म हो जाता पूरा कोटा। अब क्या है, सीधा जाके सोना है, खाने पीने का मसला नहीं। तो इतना खा के भूखे प्यासे तो रहते हैं, अब जब खाने बैठेंगे मगरिब की नफिल के बाद बैठेंगे, अल्लाह अकबर, बड़ा ज़बरदस्त मसला होता है। मांगता भी, पेट भी इतना ज़्यादा मांगता, हर चीज़ मांगते, ये भी खाऊं वो भी खाऊं। 50 रकम के रखो तो 50 रकम के लूटने की कोशिश करें, इधर भी हाथ मारेंगे, उधर भी हाथ मारेंगे, इधर भी ये ख्याल होगा कि कोई चीज़ ना छूट पाए। ऐसे होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, खाइए, अल्लाह खिलाने वाला, हम तो खिलाने वाले नहीं, अल्लाह रज़ाक है, खिला रहा है, खाइए, लेकिन याद रखिए इतना न खाइएगा कि आप तरावी पढ़ने से महरूम हो जाएं। ऐ ताइर लाहोती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। आपको तो परवाज करना है, आपको तो रब के सामने खड़े होकर के उन मुकामात पर फाइज होना है जो अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा उस मुकाम पर फाइज हो जाए। लेकिन बंदा है कि तरावी के लिए खाना इतना खा लेता है कि आ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता, यहाँ तक कि कुछ लोग इतना भी ज़्यादा का सो भी नहीं सकते हैं, इतना तो खा ही लेते हैं कि सो भी नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह ताला ये रखें ख्याल कि हम तरावी पढ़ेंगे, तरावी के बाद अगर खाना इफ्तारी में इतना खाइएगा, ज़रा सा खाइएगा कि आपको भूख बाकी रहे। अब तरावी के बाद जा कर के खाना खाना है, यहाँ खड़ेंगे, आराम से खड़े होकर के रुकू सुजूद बड़े ही इत्मीनान के साथ करेंगे। खाना खा लिए तो बैठे तो उठना मुश्किल, उठ गए तो बैठना मुश्किल, सजदे को चले गए तो बैठना मुश्किल हो जाता, इतना भी थोड़ी खाते हैं। अब तो लोग पहली तारीख से हमारे पास आ गए कि भाई 10-10 रुपये ज़्यादा करो, मटन वाले आ गए, बीफ वाले आ गए कि अब रमज़ान का महीना है, लोग खाएंगे ही। छोड़, हमारे मुसलमान बग़ैर गोश्त की इफ्तारी और सहरी, अल्लाह अकबर, इल्ला माशाअल्लाह किसी के घर में ऐसा सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम हो कि जिसके घर में जो है वो कोई मटन या चिकन वगैरह नहीं बनता हो, सबके यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खिला। मैं तो यही कहूँगा, मौला खिला रहा है, खूब जम के खाइएगा, लेकिन इतना ना खाइए जिससे खुदा की इबादत में काहिली पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह वो नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह कई को बोल देंगे तो फिर इशा के बाद तरावी पढ़ना, तरावी के बाद जब तक हमारा हाल क्या हो, हम तो खबर में सो जाएंगे, हमारी तो मैयत पड़ जाएंगी ना, हमें इतना वक्त तक कौन, इनको आदत रहेंगी। क्या आदत, इमाम हुसैन 3 दिन तक भूखे नहीं थे क्या? एक प्रैक्टिकली तो अल्लाह तबारक व तआला दिखाता है कि करबला का हुसैन कैसे था 3 दिन, करबला के वो प्यासे 3 दिन तक कैसे रहे होंगे। जरा रख करके देखो, पता चलेगा कि तुम्हारा 1 दिन का रोज़ा तुम्हें हाल से निढाल कर देता है। वो 3 दिन का प्यासा मेरा हुसैन, उसका छोटा सा नन्हा अली असगर प्यासा था, अली अकबर प्यासे थे। उन्हीं को अगर याद करना है तो रमज़ान के महीने में याद कर लो कि कैसे वो लोग भूखे प्यासे रहते, फिर भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी थे, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी थे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम लोग पूरे 20 रकात तरावी पढ़ेंगे ना, तरावी पढ़ेंगे। खाने का मसला है, क्या भी करो लेकिन नमाज पढ़ो, पहले भी खाओ बाद में भी खाओ, लेकिन खाओ ज़रा ख्याल से खाओ। अब भी तरावी का ख्याल नहीं, अभी तरावी पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। 6 तरावी हो गए, 10 का इंतज़ार है, 10 ख़त्म हुआ तो बस 10 हो गया, हम अपने बिस्तर को पकड़ेंगे। इसके बाद 10 दिन बस रहती, इतना पढ़े सो बहुत ज़्यादा का, इतना बड़ा काम, बहुत बड़ा काम कर दिए, हमें करे नहीं सो कामा पूरे कर दिए। अक्सर आप देखते होंगे मिनिस्टर वगैरह को जो है कोई भी अच्छा काम करे तो उसे फ़ोटो पकड़ते लोग, है नहीं? अच्छा कोई भी काम करे, कोई फंड जारी किया या कोई मस्जिद को आ गया, जैसे कि मैं एक फिल्म स्टार गया था उम्रा के लिए, तो पूरी न्यूज़ उसके उम्रा की है, पूरे यूट्यूब में जाओ उसके पूरे उम्रा के जो है पूरा न्यूज़ उसका खबरें हैं। वजह ये है कि ये लोग करते नहीं हैं, कभी कभार इनसे हो जाता है तो एक न्यूज़ बन जाती है।
وہ ایک نیوز بن جاتی، اس لیے کہ کرنے والے نہیں ہیں نا یہ لوگ، تو اس کے لیے مسجد میں آ گیا تو فوٹو پکڑ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ مسجد کو جو جانے والا نہیں، آج چلا گیا اتفاق سے فوٹو پکڑ کے رکھ لو اسے بول کر کے فوٹو پکڑ لیتے ہیں، اس کی ویڈیو پکڑ لیتے ہیں، اسے نیوز بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کوئی قرآن پڑھ لیا تو اس کی ایک فوٹو پکڑ کے ویڈیو رکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ کبھی نہیں کرنے والا، اتفاق سے کر دیا ہے، پکڑ کے رکھ لو، کبھی یاد آئے گا تو ڈال کر کے دیکھ لیں گے، پریکٹیکلی سے دیکھنا تو ہوگا نہیں۔ تو لہٰذا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو خدا کو ناراض کرنے والی ہیں، ایسا نہیں، ہمیشہ اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی بسر کیجئے رمضان المبارک میں۔ اس کے علاوہ آنے والے ایام تو ایسے ہیں، یہ تو کون سا عشرہ گزرا؟ پہلا عشرہ، اب آئندہ جمعہ تک پہلا عشرہ نکل جائے گا، دوسرا عشرہ شروع ہو جائے، کون سا عشرہ ہے دوسرا؟ رحمت کا، پھر اس کے بعد مغفرت کا عشرہ، آئندہ آنے والا عشرہ بڑا زبردست عشرہ، ایسا عشرہ ہے اللہ کو منا کر کے رہنا اس میں، دوسرے عشرے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے، منائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسا ہے، یہ نہیں کروں گا نہیں، اللہ تعالیٰ کروں گا میں، تو مانگ کے تو دیکھ، میں نہیں کروں پھر مجھے پوچھنا، تو میرے آگے اپنی آنسوں کو بہا کے دیکھ، اگر میں نہ بخشوں تو پھر مجھے پوچھنا۔ اللہ یہ کہتا ہے ہم سے، لیکن ہم تو بہاتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی روزے رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو، عادت کرو انشاءاللہ بولنے کی، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ بولنے کی عادت رکھیے، اچھا ہے۔ قرآن کی آیت ہے انشاءاللہ آمینین، قرآن کریم کی آیت ہے، سبحان اللہ قرآن کریم کا لفظ ہے، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سب اللہ قرآن مجید جو ہے اس کے الفاظات ہیں، آپ کثرت سے پڑھا کیجئے گا انشاءاللہ، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اس میں افطاری بھی کرائیے، غربا کی، یتیموں کی، بیواؤں کے گھر میں تلاش کر کے جا کے دیجئے گا، جو بیوہ ہیں، جو مانگ نہیں سکتے آپ کے پاس، ایک تو ہوتے ہیں کہ ایک ریگولر ایک بھکاری ہوتا ہے، وہ کمپلسری، وہ تو بھکاری کا اس کا ایک مشغلہ ہی ہے۔ کچھ آج کل ایسے بھکاری ہیں جو ان کا مشغلہ ہی ہے، صبح سے شام تک اس کا کام ہی ہے بھیک مانگنا۔ ایسے بھکاریوں کو بھیک دینا بھی نہیں چاہیے، ایسے بھیکاریوں کو بھیک دینا گویا کہ ظلم کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جو گھروں میں رہتے ہیں، اپنی عزت کو جو ہے وہ باہر نہیں لانا چاہتے، غریب ہیں، یتیم ہوتے ہیں، بیوہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں گھٹ رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، کسی کے پاس افطاری ایسے بھی بچے ہیں، ایسے بھی غریب ہیں جن کے پاس افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو تلاش کیجئے ان لوگوں کو، ان کے گھروں کو جائیے کہ دیکھیں کوئی غریب ہمارے علاقے میں قرب و جوار میں، ان کو کچھ جا کر کے، کسی کو مت بتائیے، پرسنل آپ جائیے، گھروں تک جائیے۔ آپ دنیا کے سامنے کپڑے بانٹنے تو یہ الگ بات ہے کہ آپ کو دکھاوا ہو رہا ہے، یہ سب کو دکھا کر کے دے رہے ہیں، کوئی وہاں پر چیٹیاں دے، یہ سب دکھاوا ہے۔ آپ جائیں، پرسنل جائیں، آپ غریبوں کے گھر جائیں، دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، ان غریبوں کو جا کر کے آپ ان کی تسلی دیں، آپ ان کو جا کر کے رمضان المبارک کا ایک سیٹ دیں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیں، تاکہ وہ عید ہمارے ساتھ کر سکے، وہ بھی ہماری طرح جو ہے سحری وہ افطاری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار بنائے پروردگار، ایسے لوگوں کو دل دے جن کے دلوں میں اللہ جن کا دل بڑا ہے، اللہ ان کو مال دے۔ اللہ جن کا دل اللہ بڑا رکھا ہے، پروردگار نے جسے دل بڑا رکھا ہے، جو سقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنا دے پروردگار، سقیوں کو مالدار، یا نہیں تو سقی جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مالدار کر دے، تاکہ یہ غربا جو لوگ ایسی بیماری مبتلا ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ رہا، کم سے کم اس میں آپ کے زکوٰۃ کی رقم میں سے تو کسی کو دو، اپنی زکوٰۃ کی رقم میں سے دو، ان غریبوں کی مدد کرو، ان یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو یتیموں کی مدد کرے گا، جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، قیامت کے دن میں اور وہ ایسے رہیں گے، ساتھ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جو یتیم ہیں، غریب ہیں، ان کی آپ مدد کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرا، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگلی جو گفتگو آئندہ جمعہ ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ انشاءاللہ ہر جمعہ اب کتاب تو سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر، جیسے کہ میں نے گزشتہ بار اعلان کیا تھا کہ تفسیر جو ہے وہ الحمدللہ دوسری تراویح سے شروع ہو چکی ہے۔ میں تمام سے کہوں گا کہ عقائد کی درستگی کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر دن بعد نماز تراویح تفسیر قرآن ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے میں کہوں گا کہ آپ حضرات ضرور تفسیر قرآن میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اگر جو حضرات پورا مہینہ یا کچھ دن جو ہے تفسیر قرآن کے لیے اور وقت گزارنا چاہتے ہیں، میرے پیر و مرشد کے بڑے فرزند ارجمن حضرت علامہ مولانا
سید محمد رضا اللہ کلیمی شاہ بھائی جو قبلہ دامت برکاتہم العالیہ مدراس شریف میں روزانہ ان کی قرآن کی تفسیر عامری جو بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر رہنے سہنے کا تمام انتظامات ہیں۔ اگر کوئی حضرات جانا چاہتے ہیں تو مدراس شریف میں جا کر کے ان کی جھرمٹ میں رہیں۔ ہمارے پیر بھائیوں سے بھی میں کہوں گا اگر ان کے پاس وقت ہے تو جا کر مدراس میں بھی وقت گزاریں، تعلیمات بھی ہوں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کی تفسیر بھی ہوگی۔ اور دوسرے حضرات سے بھی کہوں گا کہ ایسی ویسی تفسیر تو سنتے ہی ہیں، لیکن تفسیر سنیے تو عالموں کے ساتھ ساتھ جو صوفی ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے تفسیر قرآن بھی سنا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔